نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں سیکنڈ جو سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اسلامک ہسٹری میں تحویل قبلہ کا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریری طور پر مسلمانوں کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف فیس کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے بھی جیوز کے حساب سے ہی رکھتے تھے جو یہودیوں کے تھے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیس کر رہے تھے اور اس کی کئی وجوہات تھیں، وہ بھی ساری آتی جائیں گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اسی چیز میں تھا کہ کعبہ ہی کی طرف ہو فیس، اور ظاہر ہے اصل قبلہ تو وہی تھا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے بھی فرشتوں نے بھی کعبہ بنایا تھا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اور نوح علیہ السلام کے فلڈ کے بعد، طوفان کے بعد بیسکلی ابراہیم علیہ السلام نے جب ریکنسٹرکٹ کیا تھا، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کو فیس کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے مکہ میں کعبہ ہی کے ساتھ کی طرف فیس کرتے تھے، تو ایک اٹیچمنٹ بھی تھی۔ اب آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ شہر بھی چھوڑا جس شہر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت لگاؤ تھا، پیار تھا، وہیں پر پیدا ہوئے، اور اسی شہر کو چھوڑنا پڑا، اور اب جو ہے وہ قبلہ بھی چینج ہو جائے، تو یہ تقریباً 16 یا 17 منتھس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف فیس کر کے پڑھتے رہے۔ پھر سیکنڈ ہجری میں یعنی ہجری دوسرے سال میں رجب میں یہ حکم، یہ آیات آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا اس چیز کا کہ یہ حکم آئے گا، اور ان کو بہت شدت سے انتظار تھا اور بہت زیادہ دل تھا کہ یہ حکم جلدی سے آ جائے۔ آگے تفسیر میں بھی آگے آیات آئیں گی اس سے ریلیٹڈ، لیکن میں آپ کو ریزنز بھی بتا دیتی ہوں کہ اس میں آئے گا، اللہ تعالیٰ مینشن کریں گے کہ کچھ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی تھا۔ اس میں ٹیسٹ سے مطلب یہ بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اس کے چند ایک ریزن تھے۔ ایک ریزن تو یہ بھی تھا کہ وہاں پہ یہودی زیادہ تھے، تو ان کی طرف ان کا دل مائل کرنے کے لیے بھی کہ جدھر سے جو کتاب، جو سورس تمہاری ہے وہی سورس ہماری بھی ہے، اور چنانچہ اور بھی زیادہ ری انفورس کرنے کے لیے کہ یہ ریلیجن ہماری سب کی سورس وہیں سے ہے، اور ہمارا مطلب اگر کوئی پرابلم ہوتا تو ہم قبلہ بھی ادھر کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا ریزن یہودیوں کا دل مائل کرنے کے لیے اس دین کی طرف، تاکہ کیونکہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینی تھی، تو جسٹ ٹو میک دا جاب ایزیئر۔ اور سیکنڈ جو ریزن تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا بہت زیادہ دل کعبہ میں، اس سے بھی اگر ہو کہ ان کے بت بھی ادھر تھے، اور شروع دن سے وہ لوگ وہیں پر فیس کرتے تھے، ایون بیفور کنورٹنگ اسلام کی طرف آنے سے پہلے بھی وہ اپنے بت اندر رکھے ہوئے تھے 365، اور اس کے اراؤنڈ ایک ٹریڈیشن کے طور پر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے چلی تو آ رہی تھی ٹریڈیشن کعبہ کے اراؤنڈ میں وہ لوگ اپنے طریقے سے حج کرتے تھے یا جو بھی طواف کرتے تھے، تو ایک طریقے سے ان کی لائلٹیز بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اگر وہ صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں تو اٹ شوڈ ناٹ میٹر ٹو دیم، ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کدھر فیس کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ٹیمپریری حکم تھا، اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ پھر جو یہود، نمبر 3 ریزن بتا رہی ہوں کہ یہ ٹیمپریری حکم دے کر واپس کعبہ کی طرف کروانے کا ایک یہ بھی ریزن تھا کہ آپ جو مدینہ میں انصار جو یعنی پہلے یہودی تھے اور وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر ان کی لائلٹیز بھی ٹیسٹ ہو جائیں گی کہ جو وہ لوگ بیت المقدس کی شروع سے فیس کرتے آئے ہوئے ہیں۔
اب ان کو کعبہ کی طرف فیس کرنے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، یعنی اللہ کے لیے خالص کر دینے کے لیے، سب کو پیوریفائی کرنے کے لیے، چھانٹنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا، یا ایک چیز تھی جس سے انسان کا ٹریننگ، یا سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو خالص کرنے کا اچھا طریقہ تھا جو بھی لوگ تھے، تاکہ یہ چیز سمجھ آ جائے کہ جو بھی جس چیز کی طرف بھی فیس کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے گا کہ کہاں فیس کرو تو پھر ہم وہاں فیس کریں گے۔ اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جب ریکنسٹرکٹ کیا تھا، اس کے 1300 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس تعمیر ہوا تھا۔ تو یہودیوں کو بھی یہ بتانا تھا کہ جو اصل قبلہ ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ یہودی بھی اصولاً جب تک بیت المقدس بنا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے ان کا قبلہ بھی ایز مسلم نیشن ان کا قبلہ بھی کعبہ ہی تھا۔ اچھا، ایک اور ریزن تحویل قبلہ کا ایک یہ بھی ہے کہ بیت المقدس سے جو میں آیات کی طرف بھی آتی ہوں، پہلے میں آپ کو ساری یہ بیک گراؤنڈ دے دوں اور ہسٹری بتا دوں اور جو کانٹیکس ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ریزن بھی ہے کہ اب چونکہ بنی اسرائیل کو کافی عرصہ دیا گیا، یہ بات ہم کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک چنی ہوئی قوم یا چوزن قوم ان کو کافی عرصے کے لیے دیا گیا اور بتایا گیا کہ تم کو دنیا کے اوپر فضیلت دی ہے اور باقی قوموں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو جو ان کا ایک سٹیٹس تھا، جو ایک پوزیشن تھی، وہ آفیشیلی مطلب اب اینڈ ہونے لگی ہے۔ تو کعبہ کی بھی قبلے کو بھی باقاعدہ کعبہ کی طرف کروا کے ایک طریقے سے امت مسلمہ کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی اس کو وہ پوزیشن دینا کہ بیسکلی یہ بتانا کہ اب تم لوگ وہ قوم نہیں ہو، جو قوم ہے جس قوم سے اللہ تعالیٰ کو مین کام کروانا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اور بنی اسماعیل کی طرف سے ہے، اور بنی اسماعیل ہی مطلب یعنی کہ ظاہر ہے یہودیوں کو یہ بات اچھی تو نہیں لگنی تھی، اور یہی چیز ہم پہلی آیت میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی اس چیز سے کہ یعنی کہ ہم جو ہے وہ بیت المقدس تھا تو چاہے وہ ایمان لاتے تھے چاہے وہ نہیں لاتے تھے، انہیں دل میں ایک چیز تھی سمجھ۔ اب جب یہ کہ بنی اسماعیل کی طرف سے ہو جائے اور کعبہ چوز ہو جائے تو ان کو تکلیف بھی پہنچنی تھی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں اور ان کو باقاعدہ اپنی پوزیشن کا اندازہ کرانا بھی مقصود تھا۔ تو اب جو ہے وہ یہ 3 آیات کرتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ تحویل قبلہ کہاں پر ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں پر انوائٹڈ تھے، اور وہاں پر مسجد قبلتین ہے۔ قبلتین کا مطلب 2 قبلوں والی، یعنی پہلے ایک قبلہ تھا اور پھر نماز کے دوران نہیں یہ حکم آیا اور پھر قبلہ چینج کرنا پڑا۔ ہاں، ایک اور چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گراں گزرتی تھی، کیونکہ جب وہ مکہ میں فیس کرتے تھے کعبہ کو تو ایک سائڈ پر ہی بیت المقدس کی لوکیشن پڑتی تھی، اور لیکن جب مدینہ آ کر بیت المقدس کو فیس کر رہے تھے تو بالکل ان کی بیک پڑتی تھی کعبہ کی طرف۔ تو یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ حکم بھی، اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سارا ایونٹ ہماری ہسٹری میں، اور جب بھی ہم قبلہ کعبہ کی طرف فیس کریں تو اس فیلنگ کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اطمینان اور سکون ملا تھا جب قبلہ واپس کعبہ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے تو ایک مطلب ڈائریکشن ہے بیسکلی، لیکن جن لوگوں کی شدید ایک نیڈ ہو، ایک دعا ہو مستقل، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ضرور کبھی اس فیلنگ کے ساتھ نماز پڑھیے گا کہ واقعی یہ قبلہ جب ملا ہوگا واپس تو کس طریقے سے کیا ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، کتنی ہلچل مچی ہوگی اور سارا کچھ۔ تو پہلی آیت ہے یعنی 142 سیکنڈ جز کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب یا وہ قولو کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے، صفہاء بے وقوف لوگ، ٹھیک ہے، بے وقوف لوگ کیا کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے موڑ دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، ٹھیک ہے، التی کانوا علیہا وہ جو اس پر تھے وہ، یعنی بیت المقدس پر جو وہ تھے
تو کس چیز نے ان کو موڑ دیا اپنے قبلوں سے؟ اور سفہا کیوں کہا گیا ایسے لوگوں کو؟ بیکاز کہ اس کے بھی چند ایک ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہی ہے کہ جنرلی مطلب سفہا یعنی بیوقوف لوگ اس لیے کیونکہ ایک تو بیوقوف ہوتا ہے نا جس کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سمجھ آئے لیکن آپ اس چیز کو اتنا آپ کا انٹلیکٹ نہیں ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا چیز آپ کی پرائیورٹی کے حساب سے آپ کو رکھنی چاہیے. تو یعنی ان کے دلوں میں معلوم بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے. تکلیف تو اسی کو ہوتی ہے نا جس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، یا ٹریک ہم اسی چیز کا رکھ رہے ہوتے ہیں جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ لوگ بہت ٹریک رکھتے تھے کہ مسلمان اب کیا کر رہے ہیں، اب کیا نہیں کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو جب بیت المقدس سے کعبہ ہو گیا تو ان کو اپنی تکلیف کا اظہار، مطلب ظاہر ہے وہ ایمان تو لا نہیں رہے تھے لیکن انزائٹی یا پریشانی اسی کو ہوتی ہے نا، دل میں انسیکیورٹی، جو جانتا ہے کہ وہ خود غلط کام کر رہا ہے. تو ایک تو ان کی عقل کی کمی اتنی تھی کہ جو چیز انہیں کرنی چاہیے تھی وہ کرنے کے بجائے وہ الگ چیز کے اوپر ایک فس ڈال رہے تھے اور لوگوں کا دل کھٹا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بھی پریشان کرنا، یعنی ان کے دلوں میں پریشانی ڈالنا کہ یہ کیا مطلب کس طرح کی تمہاری کتاب ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے قبلہ چینج کر دیتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف ضرور یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس چیز نے موڑ دیا ان کو ان کے قبلوں سے، وہ جو کانو علیہا تھے وہ اس پر، یعنی بیت المقدس پہ جو وہ تھے. اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیڈز اپ دے رہے ہیں کہ ایک ٹینٹرم تھرو کریں گے وہ لوگ اور پریشانی ڈال دیں گے، تم لوگوں کو بہت زیادہ عجیب سی باتیں سنائیں گے اور گھبراہٹ ڈال دیں گے. اور ان قریب سے سمجھ آتا ہے کہ ان قریب کا مطلب ہوتا ہے ویری نیئر فیوچر میں ایک چیز ہونے والی ہے. تو حکم آنے سے ذرا پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ریڈی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں مسلمانوں کو. اچھا، اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ ہے قُلِ اللّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. تو اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے یہودی، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ جواب سکھا رہے ہیں کہ اگر وہ تم کو یہ کہتے ہیں تو ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یعنی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس عمارت کی طرف دیکھیں، ہمیں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں کہاں فیس کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور سب چیزیں ہی اللہ کی ہے، اللہ کسی ایک طرف نہیں ہے کہ ہمیں میٹر کرے کہ ہم کہاں پر فیس کرے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف صراط مستقیم کے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک طرح سے پوائنٹ میک کرنا بھی ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جسے بھی ہدایت دیتا ہے، تمہیں بھی پہلے ہدایت دی تھی، تم نے اس ہدایت کو لیا نہیں، وہ جو اپرچونٹی تم کو دی گئی تھی اس کو تم نے استعمال نہیں کیا، اسے اویل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ چاہا کہ اس قوم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ پوائنٹ دے، وہ پوزیشن دیں. تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف جس کو لے جانا چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور یہ ہمارے پر بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کدھر فیس کرو، یا کیا تمہاری پوزیشن ہے، یا تم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. اگلی آیت ہے 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے، کم تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، یعنی ہم سے. اسی طرح بنایا ہم نے تم کو. کس طرح بنایا تم کو؟ یعنی اس حکم کے ساتھ، یعنی کعبہ تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ بھی، اور ویسے جنرلی جس طرح اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے کی کنٹینیویشن بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو چوز کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو آپ کے مسلمانوں کو چوز کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو چوز کر لیا. تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور اسی طرح چن لیا تم کو امت وسطا، تم کو ایک بیلنسڈ قوم، وسط قوم، سمجھدار قوم، جس کے اندر بیلنس ہوگا، کوئی بھی ایکسٹریم نہیں ہوگی. کس طریقے سے اپنے کاموں کو نمٹانا ہے، اپنی دنیا اور دین کو چلانا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، جس کے اندر اتنی ایکسٹریم نہیں ہوگی کہ یا رہبانیت کرے یا پھر بالکل لبرل ہو جائے، بالکل آزاد ہو، کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یا پھر بہت ایکسٹریم ہو جائے. ٹھیک ہے، خرچ کس طرح کرنا ہے، کھانا پینا کس طریقے سے ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنے ہیں، گھر کس طرح چلانا ہے،
ہر چیز میں بیلنس رکھنے والی قوم. اور وسط کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک پہنچی ہوئی سمجھدار ایک پیک پر جو ہوتی ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح تو یعنی دونوں طریقے سے ایک ہدایت سے بھی لنکڈ ہے اور ایک کذالک کا لنکڈ ہے تحویل قبلہ، یعنی جس طرح قبلے کو چینج کر دیا اب ہم نے بیت المقدس سے کعبہ کو، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو بنایا ہم نے امتاً وسطاً. اب تم لوگ ہو امت وسطا. کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک آنر کے ساتھ، ایک پوزیشن کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، کسی بھی پوزیشن کے ساتھ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ علی الناس، لوگوں کے اوپر. یعنی اس کے بھی کچھ معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جب آخرت میں وقت آئے گا جب سارے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، تو لوگوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یعنی ہم لوگ، ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم گواہی دیں گے کہ ہاں ان پیغمبروں نے اپنی جاب کی تھی، اپنا میسج پہنچایا تھا. اور ہمیں یہ تعلیم کون دے گا؟ ہمیں قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اس چیز کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی. دوسرے اس کا یہ بھی میننگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا نا، تو وہ آگے پہنچانے کے لیے ہم شہید ہیں، ہم گواہ ہیں. جو آگے پہنچا، جس لوگوں کے اوپر ہم گواہ ہیں، یعنی ہم کو گواہی دینی ہے کہ آگے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا لوگوں تک. ٹھیک ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولَ، رسول اور ہیں اور ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدہ، تم پر گواہ. یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی 3 بار آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا تھا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا میسج پہنچا دیا، میں نے آپ کا میسج پہنچا دیا. میں نے آپ کا میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بھاری بھی ہے کہ آخرت میں بھی وہ لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اپنی امت کے بارے میں، کہ انہوں نے اسلام پہنچا دیا تھا اور کس کس نے ان کی بات کو مانا اور کس کس نے ان کو فالو نہیں کیا. اور جیسے سورہ نساء میں بھی اسی طرح کی ایک سملر آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ قرآن پڑھو، مجھے تمہارا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے. تو وہ سنا رہے تھے، ابھی مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، شاید حضرت ثابت تھے یا ثابت بن. تو انہوں نے جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس آیت پر آئے کہ جس کا میننگ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اپنی قوم کے اوپر گواہی دیں گے. تو انہوں نے وہاں پر ان کو روک دیا اور رونے لگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتا. یہ چیز ان کو بہت پریشان کرتی تھی کہ ان کو اپنی قوم، جس سے اپنی امت، جن لوگوں سے ان کو شدید محبت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد محبت تھی. ٹھیک ہے. جن کو نہیں بھی دیکھا انہوں نے، ان سے بھی محبت تھی. ٹھیک ہے. تو ان کے اگینسٹ ان کو گواہی دینی پڑے گی. ان کو اس بات کی بہت بے چینی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں گواہی دینی ہوگی کہ انہوں نے اوبے نہیں کیا. اور یہ چیز ہمارے لیے بھی بہت پریشانی کا باعث ہونا چاہیے کہ، اور جتنی بھی پریشانیاں ہماری زندگی میں ہوں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو وقت ہوگا وہ کتنا پریشان کن ہوگا کہ ہمیں ہمارے نبی کے سامنے ہوں گے اور ہم اس چیز کے لیے گلٹی ہوں گے. اس چیز کو ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم نے فرما برداری نہیں کی ہمارے نبی کی. ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور ان کا فرما بردار بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اس بانڈ کو سمجھنے والا بنائے کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر آگے اسی آیت میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اس کا میں ایک ساتھ آپ کو میننگ بتا دیتی ہوں. اس کا ویسے میننگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ما نہیں جعلنا بنایا ہم نے قبلہ التی کنت علیہا الا لنعلم، سوائے اس کے کہ ہم جان جائیں، من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کا، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور
اس اور مطلب چھٹ جائیں لوگ اس سے جو پھر جاتے ہیں، یعنی کہ عقبیہ ینقلب جو ہوتا ہے نا قلب سے ہے، قلب کا مطلب بھی روٹیٹ ہونا یا اوپر نیچے ہونا، علی عقبیہ، عقبیہ جو ہوتی ہے نا وہ ایڑی ہیل ہوتی ہے فٹ کی، ٹھیک ہے، تو کون پھر جاتا ہے، یعنی کہ کون نبی کو فالو کرتا ہے اور کون ان کی بات سے الٹا گھوم جاتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ نہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، نہیں بنایا ہم نے قبلہ سوائے اس کے کہ ہمیں جان لیں، الا لنعلم، یہ جاننے کے لیے، یعنی کہ ایک ٹیسٹ کے لیے کہ کون یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں 3 ریزنز بتائے کہ ایک تو یہ کہ مکہ سے جب مدینہ آئے تو مشرکین مکہ کی لائلٹیز کلیئر ہو جائیں، پھر دوبارہ جب کعبہ کو بنایا جائے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جو یہاں پر یہود جو ہے وہ کنورٹ ہوئے، ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کعبہ جو ہے وہ کیوں بن گیا اور ہم بیت المقدس کو ہی فیس کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کے اخلاص، دین کے لیے اخلاص پتہ چل جائیں. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور ہوگا یہ البتہ کافی بھاری، یعنی کافی مشکل کام ہے یہ ان لوگوں کے لیے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جن کا ایمان خالص ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں انشاءاللہ. وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے اللہ لیودیع، کہ وہ ضائع کرے ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو. اس کا میننگ یہ ہے کہ یعنی جو لوگ باتیں بنا رہے تھے اور جو یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے اور ٹیز کر رہے تھے ان حکم آنے کے بعد، تو ان میں سے کچھ حکم ایسے بھی تھے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے جو پہلے کی نمازیں تھیں تو وہ تو ضائع ہو جائیں گی پھر. تو صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے پوچھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے ایمانکم. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ جو انسان کا ایمان ہوتا ہے، چاہے اس میں صلاۃ ہو، نماز ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو کوئی بھی حکم چینج ہونے سے یا نالج بعد میں، پوری نالج بعد میں آنے کے سے اللہ تعالیٰ ایمان ضائع نہیں کرتا. ایمان جو ہے وہ نیت سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو، یعنی یہاں پہ اچھے اعمال کو ایمان کے ساتھ اللہ نے لنک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دل میں ایمان ہے پورا تو پھر اعمال کوئی بھی ضائع نہیں کریں گے، سارے اعمال استعمال ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہے، لرؤوف الرحیم، البتہ نہایت شفیق. رعوف کا مطلب ہوتا ہے بہت شفیق، بہت نرم، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، غلطی کو بار بار معاف کرنے والا. تو اس لیے یہ بھی ہے نا اوپر کہ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ ہدایت دے. اور اگر اللہ ہدایت دے دے اور انسان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی چیز انسان کی ضائع نہیں ہوگی. اگلی آیت ہے 144، قد نرا تقلب، تحقیق ہم نے دیکھا، نرا کا روٹ ہوتا ہے را حمزہ یا، یعنی دیکھا ہم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے نا کہ کب حکم آئے گا، کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان کی طرف سے آتے تھے حکم لے کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی ہنٹ کرا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا دیکھا، تقلبا، قلب سے ہے قاف لام با، یعنی مڑنا، اونچا ہونا، وجہ کا، چہرہ آپ کا، فی السماء، آسمان کی طرف. بہت پیار والی بھی بات بھی ہے اس میں، آنر بھی سمجھ آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پہ مینشن کیا. اس چیز نہ بھی مینشن کرتے اللہ تعالیٰ اور کہتے کہ یہ ہمارا حکم ہے تو بھی صحیح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹلی صرف اللہ کے حکم کے اوپر اطاعت کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف فیس کر رہے ہیں. ان کا دل پورا کا پورا کعبہ کو فیس کرنے کو ہے اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے بھی ہیں. تو یہ ایک طریقے سے ایک پیار کا لہجہ ہوتا ہے نا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کتنا زیادہ دل ہے اس چیز میں. اور آگے اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے اور کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس لا البتہ نو ہم ولی
پھیر دیں گے ضرور، ینّا ضرور، دوبارہ اسٹریس دیا جا رہا ہے، کا تجھ کو، یعنی کہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے تجھ کو، قبلتاً قبلے کی طرف، ترداہا جو تجھ کو راضی کرے گا، جس سے تو راضی ہو، جس سے آپ راضی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ آنر دیا جا رہا ہے، بہت پیار سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو مڑتا دیکھتے ہیں بار بار۔ اور اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آواز کے ساتھ بھی دعا نہ مانگی جائے، لیکن ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے، انسان آسمان کی طرف دیکھ سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دلی مراد۔ اگر انسان اطاعت کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کو، چاہے اس کا دل نہ مانتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے کوئی چیز فالو کرے کہ نہیں اس میں میرے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ہم دل سے بھی دعا نہیں مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں کہ ہم کون سی چیز صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کو اوپر مڑتا دیکھتے ہیں، اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم بھی کتنی بار اللہ سے کوئی بات کرتے ہوں گے، لیکن انسان کو ایسا اس لیول کا ہونا چاہیے نا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو لیول بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال بھی اتنے اچھے ہوں، ہم بھی اتنے ذکر کرنے والے ہوں، ہم ایسی ہی سالڈ اطاعت کرنے والے ہوں، اخلاص کے ساتھ خالص صاف ستھری اطاعت کرنے والے ہوں اللہ سے، تو پھر ہماری بھی اسی طرح دعائیں قبول ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت مطلب پیاری سی بات ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا، اور بات سمجھ آتی ہے کہ کتنی زیادہ مطلب انہوں نے فالو کیا ہوگا۔ ہم بہت جلدی بے چین ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ہمیں فالو نہیں کرنی ہوتی، اور ہم کتنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں بس اللہ کا حکم ہوگا، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں لرن کرنے کی ہیں۔ قبلتاً ترداہا فولی، پس پھیر دیں وجہ کا اپنے چہرے کو، یعنی اپنی پرسن کو، پورا اپنی پرسنالٹی کو، اپنی باڈی کو، وجہ ویسے تو چہرے کو کہتے ہیں لیکن پورے اپنے آپ کو موڑ دیں۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس آیت میں۔ شطر المسجد الحرام، رخ اپنا پھیر دیں مسجد الحرام، شطر کا مطلب رخ ہوتا ہے، ڈائریکشن مسجد الحرام کی طرف، ٹھیک ہے، اور یعنی کعبہ کی مسجد جو ہے اس کی طرف۔ اور رخ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، بالکل سامنے تو نہیں تھے، تو شطر کا ویسے مطلب ہوتا ہے جنرل ڈائریکشن ادھر کر لیں، نہیں بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ نہ بھی ہو تو اس طرف رخ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، یہ باقی مسلمانوں کے لیے حکم آ گیا اگلے پارٹ میں۔ فَوَلُّ، دیکھیے آپ اوپر لکھا ہوا ہے نا فولی، ٹھیک ہے، بس پھیر دیں، یعنی ایک بندے کو سنگولر ہے، اور پھر ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ کے بعد فَوَلُّ، تو پھیر لو، یعنی سب کے سب پھیر لو، اور اوپر تھا وجہ کا، اب یہاں پہ ہے وجوہکم، اور تم سب پھیر لو شطرہ اس کی طرف، یعنی مسجد الحرام کی طرف، یعنی کعبہ کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، یعنی جو کتاب کو ماننے والے ہیں، جن کے اوپر کتاب آئی ہے، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی چاہے وہ جتنا بھی تم کو ٹیز کریں، جو کچھ بھی بولیں، جتنی بھی پریشانی ڈال دیں، جتنا بھی مذاق اڑالیں تم لوگوں کا، وہ جانتے ہیں اپنے دلوں میں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک حق جو ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، تمہارے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ رب کی طرف سے حق ہے، یہی حق ہے، یہی آخری رسول ہے، یہی قبلہ ہے، یہی کتاب ہے، سب جانتے ہیں وہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نماز میں تھے، اور تب حکم آیا تھا، تو پھر نماز میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیت المقدس جب فیس کر رہے ہوتے تھے تو کعبہ جو ہے اس کی طرف بیک ہوتی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ امامت کرا رہے ہوں گے تو پورا وہ نماز میں آگے آئے ہوں گے، اور پھر صفیں بھی تھوڑی سی ری ارینج کرنی پڑی ہوں گی، لیکن آپ صحابیوں کی اطاعت کا لیول دیکھیں کہ نماز کے اندر قبلہ چینج ہو گیا،
جہاں پر آج مسجد قبلتین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ حکم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے، پھر آگے یہ یعنی مسلمانوں میں سے کوئی جب تھوڑا سا گیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس وقت اس طرح سے تو اناؤنسمنٹس نہیں ہو سکتی تھیں، تو پھر کہیں اور پر عصر کی نماز ہو رہی تھی، بیت المقدس کی طرف فیس کر کے کوئی اور امامت کرا رہا تھا تھوڑی دور، اور پھر ان صحابی نے آواز لگائی کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، تو انہوں نے رکوع میں اپنی نماز میں اپنا قبلہ چینج کیا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل یعنی کہ بات یہی ہے کہ اطاعت کا لیول اس زمانے میں لوگوں کا چیک کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے ہی آیا تو اس میں کتنی ہیزیٹیشن ہے یا کتنی دیر لگائی جا رہی ہے۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی کیوس نہیں بنا رہا، کوئی مسئلہ نہیں بنا رہا، نمازیں نہیں ٹوٹ رہی، پریشان نہیں ہو رہے، شور نہیں مچا رہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا۔ اور جو ہے ڈسپلن، آرگنائزیشن دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جو حکم ہے فوراً عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ہدایت دیں، اس طرح کی توفیق دیں کہ ہم کوشچن کرنا، ہیزیٹیشن، پریشان ہونا، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیں کہ ہم اسی طرح صحابوں کی طرح ہم اللہ کے حکم کو فوراً سے قبول کرنے والے بن جائیں، اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے دلوں سے سن لیں انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔